کہ حبیبہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک الگ کیس نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا انتہا کا ملتا جلتا کیس ہے. بہت ہی بالکل. موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی فیملی جینوین ہوتی ہے نا، جی آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا اس طرح کے واقعات، اگر لڑکی پسند بھی کسی کو کرتی ہو اور اگر کسی کے اس طرح سے گھر بھی چلی جائے، یعنی کہ کراچی میں ہو یا سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، وٹ ایور کسی بھی صوبے میں ہو، تو جو عزت دار فیملیز ہوتی ہے وہ اس بچی کو خود ان کے گھر چھوڑ کر بالکل ایسے ہی. آتی ہے اور یہ تنبیہ کرتی ہے کہ ہم نے اسے نہیں بلایا بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے آئی ہے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بچی کو ہم دوبارہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنی بچی کا خیال رکھیں تاکہ یہ دوبارہ اس طرح سے بھاگ کر نہیں آئے. جی لیکن یہاں پر بالکل. معاملہ بالکل مختلف ہے. ایک تو لڑکی کو سہولت کاری کر کے یہاں سے انہوں نے سوراب گوٹ کے ذریعے، پھر جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے وہ گھر کے بعد اسے لینے آئے اور لینے کے بعد اسے سوراب گوٹ چھوڑا گیا. سوراب گوٹ کے بعد پھر کوئی نئی ٹیم تھی وہ لے کر جو ہے اسے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، جو کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چل پا رہا. وہ جی مسلسل والدین کے ساتھ رابطے میں تھے، ایسی گندی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے. کبھی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. وہ مقدمے سے ڈرتے ہیں، جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ مقدمے سے ڈرتے ہیں، وہ پولیس کی ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ پولیس کی ایف آئی آر کا یا پولیس کا سامنا کرتے ہیں سامنے سے. یعنی کہ اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے، یہاں پہ بالکل اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ایک طرف ایسے ہی. مقدمہ ہے، پولیس مقدمہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اب انہوں نے آج کیا کیا کہ بچی کو جو ہے وہ تنہا اکیلے بھیج دیا، تاکہ اگر ان کو پتا تھا اگر وہ سامنے آتے تو پولیس انہیں لازمی پکڑ دی، انہیں پتا تھا ان کی گرفتاری ہو جانی ہے، اس لیے انہوں نے لڑکی کو اس طرح سے بھیج دیا. پورا ایک اس کا ذہن سازی کر کے، ذہن بنا کے کہ جا کر آپ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ یا جو میڈیا ہے وہاں پہ ان کو کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے. تو وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ منومن لڑکی نے آ کر جو ہے وہ دیا ہے. اب وہ شیلٹر ہوم پہ چلی گئی ہے. اب شیلٹر ہوم تو بھیج دیا ہے، لیکن اگر پھر اس کو صحیح سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، وہ کون لوگ تھے، لڑکی کہاں تھی، لڑکی کتنے دن کہاں رہی، لڑکی کا بیہیویئر کیوں چینج ہو گیا، کون لوگ تھے جو اس طرح لڑکیوں کو یہاں سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. آپ کو بالکل. پتا ہے اس لڑکی کا پاسپورٹ، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، یہ بہت کم سن بچی ہے. اب وہ اس کے آئی ڈی کارڈ کی طرف جا رہے تھے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں سمجھتا ہوں اگر یہ 3-4 سال پہلے اگر یہ لڑکی اس طرح سے کوئی معاملہ ہوتا تو شاید اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا، لیکن ابھی بہت زیادہ نادرہ میں سختی ہو گئی ہے تو نادرہ کے شناختی کارڈ نہیں بن پایا. اگر بن پایا ہوتا تو پاسپورٹ اس کے بعد فوری آسانی سے بن جاتا، اور یہ ابھی ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا چکی ہوتی. بالکل اب ایسے ہی. جب لاہور میں ریڈ کیا، اور المیہ دیکھیں آپ، المیہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ بچی جو ہے وہ لاہور میں، جی المیہ دیکھیں بچی لاہور میں، اور والدین جو ہے ان کو پولیس لے کے جاتی ہے پشاور. جی پشاور پنڈی. لے کے جاتی ہے نوشیر و اچھا فروز، اور نشور و اچھا. فروز کے بعد جو ہے وہ پولیس وہاں سے ان کو کہتی ہے آپ پنڈی چلے جائیں، ہم لاہور چلے جاتے جی ہیں. لاہور جانے کے جی بعد وہ ان کی فیملی سے، یعنی کہ جو اگینسٹ لوگ ہیں ان کی فیملی سے جا کے ملاقاتیں کرتی ہے. اتنے میں جو ہے وہ فیملی خود پنڈی سے جو ہے وہ سارے دستاویزات، ان کی انفارمیشن، ان کی چیزیں، وہ کون ہے، کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، پورا محلہ علاقہ جو وہ لان تانے کرتا رہا کہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، گندے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. پنڈی سے نکالا، یہ لاہور چلے گئے، 4 شادیاں کی اس شخص نے. یہ ساری انفارمیشن بما دستاویزات فیملی لے کے لاہور پہنچ گئی. جب لاہور پہنچی تو اس سے بڑا المیہ یہ دیکھیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کراچی پولیس بدنام ہے رشوت خوری میں، پتہ چلا کہ لاہور پولیس جو ہے وہ اس سے زیادہ بدنام ہے. لاہور پولیس کو جب یہ بتایا کہ اس بچی کی لوکیشن کہاں پر آ رہی ہے اور وہ کون لوگ کہاں رہتے ہیں، تو بجائے اس پولیس نے اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے، والدین سے کہا کہ آپ ہمیں 5,000 روپے دیں گے تو ہم جا کے ریڈ ماریں گے. اللہ اکبر. پھر والدین جو رکشہ بیچ کے کسی طرح سے وہاں پہنچے تھے، ایک تو پورے راستے پولیس نے کھانا کھا کے، لگژری کھانا کھا کے ان کے پورے پیسے ضائع کر دیے. پھر لاہور میں بھی ان کو، لاہور پولیس کو 5,000 روپے دینا پڑے. اس کے بعد لاہور پولیس کو اس کی غیرت جاگی، اور وہ جب گئی اس مقام پہ جس مقام پہ یہ موجود تھے، وہاں پہ پہلے ہی جو کراچی پولیس سے ٹیم گئی تھی انہوں نے پہلی فیملی کو بتا دیا تھا کہ بھائی ریڈ پڑ رہی تم بھاگ جاؤ. جب وہ وہاں پہ اچھا. پہنچے تو پورا گھر ہی خالی تھا، پورا گھر ہی واو. خالی تھا، وہاں پہ کوئی نہیں ملا ان کو. پھر ایک جو قانونی کارروائی اپنی پوری ہوتی ہے وہ پوری کر کے انویسٹیگیشن آفیسر رانا جاوید اور جو والدین تھے وہ پھر واپس آ گئے. تو اتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے.
یا ان کے گھر میں ماں بیٹیاں نہیں ہیں، یا یہ خود بیٹی والے نہیں ہیں، یا بیٹی کے باپ نہیں ہے، یا ان کے گھر میں بہن نہیں ہے، انہیں یہ احساس ہو کہ ہم یہ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، بنانا ریپبلک بنانے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جہاں قانون موجود ہے لیکن قانون پہ عمل درآمد ہی نہیں ہے. یہ اعلیٰ افسران ہیں، یہ ان کے کان میں جوں تک نہیں رہی تھی کہ یہ ایسے معاملات پر ایکشن لیں. شیلا رضا پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اس معاملے میں ان کا رویہ بالکل شفاف ہے. اگر وہ اس فیملی کو سپورٹ نہ کرتی تو آپ یقین کریں ان کے پاس تو وکیل کرنے کے یا وکیل کو دینے کے یا تمام معاملات کے ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. یہ کہاں جاتے، کچھ بھی کہاں نہیں، سر مارتے؟ کچھ جبکہ بھی نہیں. انویسٹیگیشن آفیسر کو حکومت کی جانب سے رقم دی جاتی ہے کہ اگر کوئی باہر کا کیس ہے تو آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، لڑکی اغوا کیس ہے تو آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، فوٹو کاپی کرانی تو اتنے پیسے دیے جائیں گے. یہ تمام پیسے دینے کے باوجود بھی ایک ٹکے کا کام انہوں نے وہاں پر نہیں کیا، بلکہ ان کا کام خراب کیا. یعنی کہ ان سے پیسے پکڑنے کی پوری کوشش رہی، اور سامنے جو پارٹی تھی ان سے بھی انہوں نے جو پکڑ سکتے تھے پیسے پکڑ لیے. بالآخر یہ ہوا کہ ان کی ملی بھگت سے آج بچی انہوں نے اکیلی بھیج دی. اب ملزمان جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہی نہیں ہے. اب وہ پھر نیا کوئی تھوڑے دن بعد کوئی نئی بچی جو ہے وہ اسی طرح ورگلا کر پھنسا لیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. ان کی غیرت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا جاگنے والی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بالکل جو ہے وہ زہرا کاظمی جیسا ہی ہے. بالکل. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا جی تو آپ یقین کریں کہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو دن بدن آپ کے سامنے آتے رہیں گے. بالکل. لیکن ایک اچھی پیشرفت یہ ہے، لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں شیلا رضا کو. تنقید تو خیر سب کا حق ہے کرنا. جی اور جی لیکن آج انہوں نے آئی جی سندھ سے ملاقات کی ہے، جی اور انہوں نے ملاقات میں جو حبیبہ کی والدہ کے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے زیادتیاں کی گئی، جو غلط زبان استعمال کی گئی، راستے میں جو ان کے ساتھ جس طرح کا ایک غلط رویہ رکھا گیا، وہ تمام شکایت جو ہے وہ شیلا رضا نے آئی جی سندھ سے جو ہے وہ کی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ تمام جو شکایت ہیں آپ کی اس کا ازالہ کروں گا. اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہائی لیول کی میٹنگ تھی جس میں شیلا رضا خود جو ہے وہ آئی جی سندھ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس میں تمام جو سندھ کے جو ڈی آئی جیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی ان کے ساتھ ویڈیو پہ بھی لائیو تھے. اور جو کراچی کے خاص طور پہ جو ڈی آئی جیز ہیں، ایس ایس پیز ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. انہیں سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اس طرح کے کیسز اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی خاص طور پہ جو لڑکیوں کا جس طرح سے معاملہ سامنے آتا ہے کہ مبینہ طور پر اغوا والا، تو اس میں فوری طور پر جو والدین ہیں یعنی کہ جو وکٹم فیملی ہے اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس میں ایکسکیوزز دیں کہ وہ اپنی پسند سے گئی ہوگی، یا وہ والدین نے جو رویہ گھر میں رکھا اس کی وجہ سے گئی ہوگی. اس سارے ایکسکیوزز سے بالائے تر ہو کے انہوں نے یہ احکامات دیے ہیں کہ سب سے پہلے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ لانچ کی جائے، یعنی کہ مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کے بعد فیئر جو ہے وہ انکوائری اس پہ کی جائے، اور کسی بھی قسم کی اس کے اندر زیادتی نہ کی جائے، بلکہ والدین کو یعنی کہ جو وکٹم فیملی ہے اس کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے. اور جتنے بھی سینٹرز ہیں جتنے بھی سینٹرز ہیں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، جو کہ شیلٹر ہومز جس ہم کہتے ہیں، ان تمام میں بھی جو سہولیات اگر ناگزیر بھی ہے، یعنی کہ وہاں سہولیات نہیں بھی ہیں ان بچیوں کو رکھنے کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی سہولیات کو بڑھایا جائے. اور جو شیلٹر ہوم اور پولیس کے درمیان جو ایک گیپ ہے کوارڈینیشن کا، اس کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے، تاکہ جو فیملیز در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھائیں. کہ حبیبہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک الگ کیس نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا انتہا کا ملتا جلتا کیس ہے. بہت ہی موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی فیملی جینوین ہوتی ہے نا، جی آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا اس طرح کے واقعات، اگر لڑکی پسند بھی کسی کو کرتی ہو، اور اگر کسی کے اس طرح سے گھر بھی چلی جائے، یعنی کہ کراچی میں ہو یا سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو، وٹ ایور کسی بھی صوبے میں ہو، تو جو عزت دار فیملیز ہوتی ہے وہ اس بچی کو خود ان کے گھر چھوڑ کر بالکل ایسے آتی ہے، اور یہ تنبیہ کرتی ہے کہ ہم نے اسے نہیں بلایا بلکہ یہ خود اپنی مرضی سے آئی ہے، لیکن ہم نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بچی کو ہم دوبارہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنی بچی کا خیال رکھیں تاکہ یہ دوبارہ اس طرح سے بھاگ کر نہیں آئے. جی لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے.
ایک تو لڑکی کو سہولت کاری کر کے یہاں سے انہوں نے سوراب بوٹ کے ذریعے، پھر جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے وہ گھر کے بعد اسے لینے آئے، اور لینے کے بعد اسے سوراب بوٹ چھوڑا گیا. سوراب بوٹ کے بعد پھر کوئی نئی ٹیم تھی، وہ لے کر جو ہے اسے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، جو کہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چل پا رہا. وہ مسلسل والدین کے ساتھ رابطے میں تھے، ایسی گندی غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے. کبھی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. وہ مقدمے سے ڈرتے ہیں، جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ مقدمے سے ڈرتے ہیں، وہ پولیس کی ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ پولیس کی ایف آئی آر کا یا پولیس کا سامنا کرتے ہیں سامنے سے. یعنی کہ اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرتے. یہاں پہ اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ایک طرف مقدمہ ہے، پولیس مقدمہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اب انہوں نے آج کیا کیا کہ بچی کو جو ہے وہ تنہا اکیلے بھیج دیا، تاکہ اگر ان کو پتا تھا اگر وہ سامنے آتے تو پولیس انہیں لازمی پکڑ دی، انہیں پتا تھا ان کی گرفتاری ہو جانی ہے، اس لیے انہوں نے لڑکی کو اس طرح سے بھیج دیا، پورا ایک اس کا ذہن سازی کر کے، ذہن بنا کے کہ جا کر آپ نے جو ہے وہ والدین کے ساتھ یا جو میڈیا ہے وہاں پہ ان کو کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے. تو وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ منومن لڑکی نے آ کر جو وہ دیا ہے. اب وہ شیلٹر ہوم پہ چلی گئی ہے. اب شیلٹر ہوم تو بھیج دیا ہے، لیکن اگر پھر اس کو صحیح سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، وہ کون لوگ تھے، لڑکی کہاں تھی، لڑکی کتنے دن کہاں رہی، لڑکی کا بیہیویئر کیوں چینج ہو گیا، کون لوگ تھے جس طرح لڑکیوں کو یہاں سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے جو ہے وہ منتقل کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس لڑکی کا پاسپورٹ، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا. یہ بہت کم سن بچی ہے. اب وہ اس کے آئی ڈی کارڈ کی طرف جا رہے تھے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں سمجھتا ہوں اگر یہ 3-4 سال پہلے اگر یہ لڑکی اس طرح سے کوئی معاملہ ہوتا تو شاید اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا، لیکن ابھی بہت زیادہ نادرا میں سختی ہو گئی ہے. تو نادرا کے شناختی کارڈ نہیں بن پایا. اگر بن پایا ہوتا تو پاسپورٹ اس کے بعد فوری آسانی سے بن جاتا، اور یہ ابھی ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا چکی ہوتی. بالکل ایسے. اب جب لاہور میں ریڈ کیا، اور المیہ دیکھیں آپ، المیہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ بچی جو ہے وہ لاہور میں، المیہ دیکھیں بچی لاہور میں، اور والدین جو ہے ان کو پولیس لے کے جاتی ہے پشاور. پشاور لے کے جاتی ہے نوشیرو فروز، اور نشور فروز کے بعد جو ہے وہ پولیس وہاں سے ان کو کہتی ہے آپ پنڈی چلے جائیں، ہم لاہور چلے جاتے ہیں. لاہور جانے کے بعد وہ ان کی فیملی سے، یعنی کہ جو اگینسٹ لوگ ہیں ان کی فیملی سے جا کے ملاقاتیں کرتی ہے. اتنے میں جو ہے وہ فیملی خود پنڈی سے جو ہے وہ سارے دستاویزات، ان کی انفارمیشن، ان کی چیزیں، وہ کون ہے، کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، پورا محلہ علاقہ جو وہ لان تانے کرتا رہا کہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، گندے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. پنڈی سے نکالا، یہ لاہور چلے گئے، 4 شادیاں کی بھی اس شخص نے.